السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلا سپارہ الف لام میم سورہ بقرہ ہے اور آیت نمبر 128 چل رہی ہے۔ اسی کے بیان پر چل رہے ہیں بیت اللہ خانہ کعبہ کے بارے میں کہ خانہ کعبہ کیسے بنا، کس طرح بنا، اس کی تعمیر کس طرح ہوئی، پھر وہ مسابتن کس طرح ہے اور کیسے بنا۔ آج ہم اس کے بارے میں تھوڑا سا یہ پڑھیں گے کہ خانہ کعبہ کی جو آخری تعمیر تھی قریش نے جو کی تھی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کے ٹائم میں ہوئی تھی، وہ کس طرح ہوئی تھی۔ ہوا یہ کہ سیلاب وغیرہ آ گیا جس کی وجہ سے خانہ کعبہ شہید ہو گیا۔ اب لوگوں نے کیا کیا کہ اس کو نئے سرے بنانے کی کوشش کی۔ اب کیا کیا لوگوں نے کہ مال جمع کرنا شروع کر دیا، لیکن کیونکہ خانہ کعبہ سے ان لوگوں کی، مکے کے لوگوں کی عقیدت منسوب تھی، اس لیے ان کو یہ تھا کہ یہ گھر اللہ کا ہے۔ حالانکہ وہ بت رکھتے تھے، اس میں اللہ کو بھی پوجتے تھے، اس کے ساتھ شرک بھی کیا کرتے تھے۔ 365 بت ان کے خانہ کعبہ کے اندر رکھے ہوئے تھے، لیکن پھر بھی ان کے دل میں یہ عقیدت تھی کہ یہ اللہ کا گھر ہے۔ تو انہوں نے کہا کیونکہ یہ اللہ کا گھر ہے، ہمیں اللہ کا گھر بنانا ہے، تو اس کے لیے سب سے پہلے تو ہمیں یہ کہ پاکیزہ مال ہاتھ کرنا ہے، یعنی ہمارے مال میں ملاوٹ نہ ہو، کوئی کسی کا حق نہ مارا ہوا ہو، ناجائز نہ ہو، حرام نہ ہو، حلال مال کو جمع کیا جائے۔ آس پاس جو ان کے قبیلے تھے، جتنے جو خانہ کعبہ کو اون کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم خانہ کعبہ کے اونر ہیں، اس کی خدمت کے گزار ہیں، ان سارے قبیلوں نے اپنی حلال کمائی کو جمع کیا کہ اب خانہ کعبہ کی تعمیر کرنی ہے۔ اب ان لوگوں نے تعمیر شروع کر دی۔ تعمیر کے ساتھ یہ ہوا کہ حجر اسود تھا، وہ حجر اسود بھی ظاہر ہے وہ بھی شہید ہوا، تو وہ بھی گرا نیچے، تو اس کو بھی انہوں نے رکھا۔ اب یہ خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی، کیونکہ قواعد ابراہیم میں، جس میں کہ آیت میں فرمایا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے بنیاد پر خانہ کعبہ کو جو کھڑا کیا تھا، وہ جو اصل قواعد یا بنیاد جو تھے، جو پتہ نہیں کہاں سے کس نے بنائے تھے، یہ بھی کوئی ڈیٹیل میں معلوم نہیں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے بنائے یا ان سے پہلے جنات نے بنائے یا ان سے پہلے فرشتوں نے بنائے، کب بنا، کس طرح بنا، کچھ پتہ نہیں۔ لیکن جو ہم پڑھ رہے ہیں قواعد جو شروع سے ہی ہیں، یعنی بنیاد جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو بنیاد کھڑی کی ہوئی ہے اس کی خانہ کعبہ کی، ان قواعد پر جو انہوں نے عمارت کھڑی کرنی شروع کی خانہ کعبہ کی، تو ان کے پیسے کم پڑ گئے۔ اب انہوں نے کہا اب کیا کریں، اتنا بڑا خانہ کعبہ جو بن نہیں رہا اتنے حلال مال میں سے، اب کیا کریں؟ تو کچھ نے کہا کہ آپ یوں کریں کہ اس کو چھوٹا کر دیں، تھوڑی سی اس کی جو بنیاد جو ہے نا وہ قریب کر دیں، تاکہ تھوڑے پیسوں میں سے کام ہو جائے، کیونکہ ہم حرام کمائی تو تھی لیکن ہم حرام کمائی ڈالیں گے نہیں، کیونکہ یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر میں ہم حرام کمائی نہیں ڈالیں گے، اس لیے اس کو تھوڑا چھوٹا کر دیتے ہیں۔ حدیث آتی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ ہمارے آبا و اجداد نے خانہ کعبہ کی تعمیر میں قواعد کو کم کر دیا، وجہ تھی مال کی کمی، پاکیزہ اور حلال مال اتنا نہیں تھا کہ اس کو پورا اس قواعد پر کھڑا کیا جاتا۔ خیر خانہ کعبہ بنا، پھر اس کو جو تھوڑا سا علاقہ رہ گیا نا، اس کے باہر سے انہوں نے ایک چھوٹی سی یوں پگڈنڈی بنا دی، تاکہ پتہ چلے کہ یہ خانہ کعبہ کا علاقہ ہے، ایریا ہے، جس کو ہم حتیم کہتے ہیں۔ حتیم میں نماز پڑھی جاتی ہے، حتیم میں لوگ جاتے ہیں، حتیم کا علاقہ جو ہے یہ خانہ کعبہ کا ہی علاقہ ہے، اندر کا ہے، لیکن وہ خانہ کعبہ جو ہے اتنا بنایا گیا۔ اچھا چلو جی، بن گیا خانہ کعبہ، اب تھا حجر اسود کے لگانے کی باری کہ حجر اسود کون رکھے۔ اب کیونکہ جتنے قبیلوں نے پیسے دیے تھے خانہ کعبہ کی تعمیر کے لیے، وہ کہتے تھے ہم خادم ہیں اللہ کے گھر کے، ہم اس کے خدمت گزار ہیں، ان میں سے ہر ایک سردار کی خواہش تھی کہ حجرت اسود کو رکھنے کا جو اعزاز ہے وہ ہم کو ملنا چاہیے۔ ہر ایک یہ چاہتا تھا کہ حجر اسود کو اپنی جگہ پر ہم رکھیں گے۔ ہر سردار دعویٰ کر کے کھڑا ہو گیا۔ اب سب کی تو بات مانی نہیں جا سکتی، اب انہوں نے کہا کیا کیا جائے۔ اب انہوں نے ایک کام کیا کہ یوں کریں گے کہ رات گزارتے ہیں اس میں حرم میں، صبح جو پہلا بندہ حرم میں داخل ہوا یہ نیک کام ہم اس کو دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت 18 یا 20 سال عمر تھی، یہ نبوت سے پہلے کی بات ہے، یا اس سے بھی تھوڑی بڑی، 25 سال کے قریب ان کی عمر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے شخص تھے جو حرم میں داخل ہوئے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سرداروں نے دیکھا، تو کیونکہ ان کا تو یہی تھا کہ شرط یہی تھی کہ جو بھی داخل ہو ہم اسی سے رکھوا لیں گے تاکہ جھگڑا نہ ہو، تو سب نے کہا یہ تو محمد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات، اطوار، ان کی انداز، ان کا خاندان، اس سے سب لوگ مطمئن تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف تو سب کرتے تھے، تو انہوں نے کہا یہ تو بہترین بندہ آ گیا، تو یہ تو حقدار ہے کہ بھلے اسی سے رکھوایا جائے۔ اب کیا کیا جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر جو آپ کے کندھے پر تھی وہ نیچے رکھی، اس پہ حجر اسود رکھا، اور باقی سارے سرداروں کو کہا کہ کونے سے پکڑ کر اس چادر کو خانہ کعبہ کے قریب لے کر جاؤ۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل کیوں تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی کر لیتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل اس لیے کیا تاکہ ہر کسی کی دل جوئی ہو سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارک اتنی پیاری تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے ہوئے ہر بندے کی طرف پوری توجہ دیتے تھے۔ ہر صحابی کا خیال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی بھی بات سنتے تھے تو پورے گھوم کر اس کی طرف رخ کر کے اس کی بات سنتے تھے، ایسے نہیں کہ صرف منہ پھیر لیا یوں اور بات سن لی، نہیں، پورے گھوم جاتے تھے، پورے گھوم کر اس کی طرف توجہ دے کر بات کرتے تھے، مسکرا کر بات کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر ہر وقت مسکراہٹ ہوتی تھی، خندہ پیشانی سے سنتے تھے، کوئی غصہ نہیں کرتے تھے، تحمل سے سنتے تھے اور نہایت ہی پیار سے سمجھاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات اور اخلاق کا تو کوئی بندہ بیان کرنے بیٹھے تو دن گزر جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات پوری نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح ہر طرح کے عیب سے پاک کیا تھا۔ نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں کوئی عیب تھا، شکل مبارک میں، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مبارک میں کوئی عیب تھا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب مبارک میں کوئی عیب تھا۔ ہر طریقے سے اعلیٰ عرفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا گیا۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر رکھی، اس پر حجر اسود رکھا گیا، سرداروں نے مل کر اٹھایا، اب سب شریک ہو گئے تو خوش ہو گئے کہ بھئی ہم بھی شریک ہو گئے۔ اب خانہ کعبہ کے قریب جب اس چادر کو لایا گیا، ادھر رکھا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں مبارک سے حجر اسود کو اٹھا کر اس کی جگہ پر رکھا۔ اس طرح نبوت سے پہلے حجر اسود کو اپنی جگہ پر رکھنے کا اعزاز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت سے پہلے بھی اپنے قبیلوں میں، اپنے خاندانوں میں بے انتہا معزز اور بے انتہا محبت کرنے والی شخص، جن سے محبت کی جائے نا، محمد نام ہے جس کی سب تعریف کریں، تو محمد اور احمد تو آپ کے نام تھے صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر کوئی محبت کیا کرتا تھا۔ بہرحال یہ تھی بیت اللہ کی ساری ڈیٹیل۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، واپس آتے ہیں آیت کی طرف، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور جب بلند کیا ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی بنیادوں کو، اور اسماعیل علیہ السلام نے بھی، تو کہنے لگے ربنا تقبل منا، یہ ہم کو سکھا رہے ہیں، اے رب ہم سے قبول فرما، ہمارے اعمال قبول فرما۔ اللہ کا حکم تھا کہ خانہ کعبہ بنایا جائے۔ حدیث مبارک میں آتا ہے جس وقت یہ دونوں خانہ کعبہ بنا رہے تھے اس وقت ذوالقرنین وہاں سے گزرے۔ ذوالقرنین ایک ایسا شخص ہے جو کہ بادشاہ ہو کر گزرا ہے، نبی نہیں ہے، قرآن میں اس کا ذکر ہے۔ اب وہ جو شخص تھا وہ ایسا شخص تھا جو جس نے دعا کی تھی اللہ سے کہ اللہ میں پوری دنیا دیکھنا چاہتا ہوں، تو اس نے پوری دنیا دیکھی، پوری دنیا دیکھی اور پوری دنیا میں گھوما، اور یاجوج ماجوج کی جو دیوار ہے جو جس سے اس کو بند کیا گیا وہ بھی ذوالقرنین ہی تھے۔ تو ذوالقرنین جب گزرے تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں، تو انہوں نے پوچھا بھئی تم لوگ کون ہو؟ تو انہوں نے کہا ہم اللہ کے نبی ہیں اور ہم اللہ کا گھر تعمیر کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کیسے بھئی، کوئی دلیل ہے تم لوگوں کے پاس کہ تم لوگوں کو اللہ نے یہ حکم دیا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا تمہیں کون سی دلیل چاہیے؟ تو انہوں نے کہا مجھے یہ دلیل چاہیے کہ یہ 5 بھیڑیں کھڑی ہوئی تھی یہاں پر، یہ 5 بھیڑیں ہیں، یہ 5 بھیڑیں آپ کے لیے گواہی دے دیں کہ آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے، آپ اللہ کے حکم سے مامور ہیں، تو میں مان لوں گا۔ اب وہ تو اللہ کے نبی تھے، اللہ سے دعا کی یا اللہ یہ معجزہ یہ بندہ مانگ رہا ہے تو اس کو دکھا دے۔ ذوالقرنین خود بھی ایک بہت بڑے بزرگ تھے، تو اللہ تعالیٰ سے جیسے انہوں نے دعا مانگی تو ان 5 بھیڑوں نے گواہی دی کہ ہاں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مامور کیے ہوئے بندے ہیں، یہ اللہ کا گھر تعمیر کر رہے ہیں۔ تو پھر انہیں کہا میں نے مانا، اب میں نے مانا کہ واقعی اب بنا تو رہے ہیں اللہ کے حکم سے، کام تو کر رہے ہیں کیونکہ اللہ نے کہا ہے، لیکن قبولیت کی دعا بھی مانگ رہے ہیں، یا اللہ تو ہم سے قبول فرما۔ یعنی عمل کرنا ہمارا کام ہے لیکن اس کو قبول کروانا ہمارا کام نہیں ہے، ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ قبول تو میرا رب کرے گا نا، بندہ کتنا بھی اعمال اچھا بنا کر ٹھیک ٹھاک کر کے پیش کرے، لیکن جو اللہ کا حق ہے وہ تو ہم ادا نہیں کر سکتے، جو اللہ کے حکم کا حق ہے وہ تو ہم ادا نہیں کر سکتے۔ یہ نبی نہیں کر سکتے، نبیوں نے کہا ربنا تقبل منا، اے رب ہم سے قبول فرما، تو نے ہمیں جو حکم دیا اس کا ہم کام کر رہے ہیں، بس وہ ہم سے قبول فرما۔ انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا اور جانے والا، علم رکھنے والا، تجھے تو معلوم ہے کہ ہم نے وہی کیا جو تو چاہتا ہے، لیکن ظاہر ہے انسان سے خطائیں بھی ہوتی ہیں، انسان سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، انسان تو انسان ہے، تو کہیں کوئی ایسی غلطی کوئی خطا ہو جائے تو وہ درگزر کرو اور ہم سے جو ہمارا عمل ہے وہ قبول فرما۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے رب ہم کو اپنا فرما بردار بنا۔ نبی ہو کر اپنی فرما برداری کی دعا مانگ رہے ہیں، آپ سوچیں کہ ہم کون سے درجے پر کھڑے ہوئے ہیں۔ ومن ذریتنا، اور ہماری اولادوں کو بھی فرما بردار بنا،
उम्मतुन मुसल्लिमतुन लका, उसमें से भी एक जमात ऐसी बना जो तेरी फर्मा बरदार। ये सारी दुआएं मांग रहे हैं कौन? हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम। और कब मांग रहे हैं? जब ये खाना काबा तामीर कर रहे हैं। और क्या कहा? वारईना मनासिकना, हमको हज के रुकन दिखा, व तुब अलैना, और हमारी तौबा कबूल फरमा, इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम, बेशक तू माफ़ करने वाला और रहम करने वाला है। ये सारी दुआएं हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की हैं। आप दुआओं पर गौर करें तो पता चले कि कितनी ज़बरदस्त दुआएं। पहले तो जो हम अमल कर रहे हैं, अल्लाह तो इसको कबूल फरमा। ये तो कबूलियत तो बहुत बड़ी चीज़ है, कबूल ही तो हो जाए ना। नमाज तो बंदा पढ़ रहा है, सारी ज़िंदगी सजदे में पड़ा रहा है, आगे अल्लाह को कबूल नहीं है तो किस काम की? एक बंदा इबादत तो कर रहा है, एक बंदा कोई काम और अमल तो कर रहा है, लेकिन वो आगे कबूल ही नहीं हो रहा, तो किस काम का? तो कबूलियत की दुआ मांगी, ए रब हमसे कबूल फरमा, जो हम कर रहे हैं उसको तो कबूल कर ले, और ए रब हमको अपना फरमा बरदार बना, और हमारी औलाद में से भी हमारे लोगों को अपना फरमा बरदार बना। फिर हमको मनासिक सिखा। मनासिक कहते हैं हज के अरकान को। हज के जो रुकन होते हैं, आज के बाप पढ़ते हैं हम किताबों में, जब पढ़ते हैं और शागिर्दों को पढ़ाते भी हैं कि भाई हज के ये रुकन है, ये अहकाम आते हैं, और एहराम बांधते हैं तो उसमें ये चीज़ हराम है, इसको मना है, इसको रोकना है, इसको ये करना है, इसको वो करना है। ये सारी चीज़ें हम बताते हैं। उम्रे की तरतीब भी बताते हैं। उम्र करने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले ये करते हैं, ये करते हैं, फिर ये रुकन, फिर ये रुकन। हज के भी बताते हैं। लेकिन बताने, पढ़ने, थ्योरी में और प्रैक्टिकल में बहुत फ़र्क है। जब बंदा खुद वहाँ पर उतरता है एहराम पहनकर तो कई गलतियाँ होती हैं, मुझसे भी कई गलतियाँ हुई। एहराम पहनकर जब हम वहाँ पर पहुँचे तो कई गलतियाँ हो जाती हैं। हालांकि हमें पता होता है कि ये जायज़ नहीं है, ये नाजायज़ है, इससे रोका हुआ है, इससे नहीं रोका हुआ है, फिर भी गलतियाँ हो जाती हैं। इसलिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा कि अल्लाह मुझे इसके मनासिक ये नहीं, रुकन जो हम रुकन अदा करते हैं, जो हमें करने होते हैं काम हज में, तो ये नहीं कहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कि अल्लाह मुझे रुकन हज बता, बल्कि उन्होंने कहा कि रब मुझको रुकन हज दिखा, ताकि मैं देखूं, देख कर मैं मुझे पता चले कि क्या क्या करना है, क्या नहीं करना। व अरैना, और मुझको दिखा, मनासिक हज, व तुब अलैना, और हमारी तौबा कबूल फरमा। नबी होकर तौबा कर रहे हैं कि अगर कोई गलती हो गई, कोई ख़ता हो गई हो तो वो हमारी माफ़ फरमा। इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम, बेशक तू तो माफ़ करने वाला और रहम करने वाला है। बेशक या अल्लाह तो हमारे गुनाहों को भी माफ़ फरमा, हमारी परेशानियों को भी दूर फरमा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।